السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 104۔ ایک لمبا قصہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں مختصر کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ کس بات صحابہ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے خرچے کی کیا صورت ہوتی تھی؟ کہیں سے کوئی بھاڑا آتا، کرایہ آتا، کہیں پارٹنرشپ تھی، کہیں جو باغات تھے تو کھجوریں آتی۔ حضرت بلال نے کہا کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، آپ کے دنیا سے جانے تک آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ البتہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی خرچے کی ضرورت ہوتی، کوئی مسلمان آتا میرے پاس یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، مجھے یہ ضرورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے کہ جاؤ بھی کسی سے قرضہ وغیرہ لے لو اور اس کی ضرورت پوری کر لو۔ اسی طریقے پر کوئی بھی گھریلو کام ہوتا تو وہ ڈیوٹی میری تھی، مجھے کہا جاتا تھا، میں لوگوں کے پاس چلا جاتا تھا اور لوگوں سے ادھار لے کر آتا تھا، لکھ لیتا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ دیتا تھا تو ان کو واپس کر لیتا تھا۔ یہ ترتیب ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو ایک بے ایمان ملا، اس نے کہا بلال تم کیوں جا رہے ہو ادھر ادھر؟ پیسوں کی ضرورت ہے، گھر خرچی کی ضرورت ہے۔ بولے تم کسی سے مت لو، میرے پاس مال بہت ہے، مجھ سے لیا کرو۔ حضرت بلال نے کہا بہت اچھا۔ اب میں نے لینا شروع کیا۔ یہاں تو ہر دن میں 2 دن میں ضرورت پڑتی تھی، کبھی گھر کے لیے، کبھی دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ چنانچہ میں جو ہے فجر کی یا عشاء کی اذان دینے کے لیے میں وضو وغیرہ کیا، تیار ہو کے میں کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے۔ وہ بے ایمان آیا اور کہا او حبشی، معلوم ہے مہینے میں کتنے دن باقی ہیں؟ 3-4 دن باقی ہے، جلدی سے وہ قرضہ ادا کر جو میں نے تجھے دیا ہے، اور جلدی سے جو ہے مجھے وہ واپس دے ورنہ تجھے غلام بنا دوں گا۔ اب میں تو ٹینشن میں آ گیا، ارے بھائی یہ بات تو تھی نہیں، پہلے بھی تو غلامی تھا۔ اب وہ تاجروں کو لے کر آیا، سب کے سامنے ڈانٹا۔ خیر میں نے ہمت کر کے اذان تو دی دی۔ اذان کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ آج ہوا ہے، اس نے تو سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا، اور ابھی 4 دن باقی ہے مہینہ ختم ہونے میں، وہ مانگے گا۔ آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ذرا مسلمانوں کے قبیلوں کے پاس جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ مسلمان قبیلوں کے پاس جاؤ۔ میں نے اپنی لاٹھی لی اور اپنے کپڑے تیار کیے، اور میں جو ہے رات کو سویا رہا انتظار میں کہ اب صبح شادی کو اذان دوں، نماز پڑھوں اور جاؤں، اب صبح شادی کو اذان دوں، نماز پڑھوں اور جاؤں۔ چنانچہ میں گیا اور میں نے جا کر ترتیب شروع کی کہ میں لوگوں سے کچھ مانگوں تاکہ اس کا قرضہ ادا کروں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، بھاگا بھاگا، میں بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ۔ میں بھاگا بھاگا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رستے میں کچھ اٹھنیاں ملی؟ حاضر 4 اٹھنیاں بیٹھی ہے زبردست، اور ماشاءاللہ اس پر سامان بھی لدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 4 اٹھنیاں رات کو اللہ نے بھیجی ہے، فدق کا جو رئیس ہے اس نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، اس میں کھانا بھی ہے، پیسے بھی ہے، کپڑے بھی ہے، غلہ بھی ہے، تم سارا کا سارا جو ہے اسے قرضہ ادا کر دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے تو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، میں تو فوراً جو ہے اٹھنی، اور آپ نے یہ بھی جملہ کہا یہ ساری اٹھنیاں تیری تحویل میں، قرضہ ادا کر اور جو کچھ بچ جائے تو گھر میں دے دے، جو بھی ہے سب تو کر۔ تو میں تو 4 اٹھنیاں لی، 4 اٹھنیاں لگے، سامان جو کھول کے دیکھا شاندار ماشاءاللہ۔ فوراً میں نے فجر کی نماز پڑھی، اذان دی، نماز پڑھی اور بقی میں چلا گیا۔ بھائی جس کا جو قرضہ ہے حضور کے پاس آ جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ۔ لوگ آئے، وہ بے ایمان بھی آیا، سب کا چکا دیا میں نے، اور آیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ درہم بچ گئے تھے۔ وہ دن ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ رات کو گھر میں گئے نہ دن میں گھر میں گئے، بلال کہتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھے رہے۔ جب سارا معاملہ پورا ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر ہر ماں کے گھر میں باہر جا کر سلام کرتے، السلام علیکم،
کیسی طبیعت ہے؟ سلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟ اور پھر جو ہے جہاں رات گزارنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری۔ یہ تھی سخاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ساری تفصیل بدایہ و نہایہ میں بھی موجود ہے اور بیہقی میں بھی موجود ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔